موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کے لیے خطرات مزید بڑھا دی ہیں۔ آج بھی میں این ڈی ایم اے میں موجود ہوں اور جہاں پر محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے نے آنے والے وقت میں خطرات سے آگاہ کر دیا ہے کہ مونسون کے دوران کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مونسون شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کی شدت کیا ہوگی، کون سے علاقے متاثر ہوں گے؟ ایک بار پھر میرے ساتھ ڈاکٹر طیب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ ڈاکٹر طیب، مونسون کتنی شدت کے ساتھ آ رہا ہے اور کیا یہ 2022 جیسا ہوگا یا تھوڑا سا کم اس کا ہوگا فلو؟ دیکھیں جی، جتنی ڈفرینٹ گلوبل کلائمیٹ ماڈلز سے جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اینڈ آلسو دی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی ٹیکنیکل ٹیم، تو اس بار پاکستان میں جو سمر مونسون 2024 کی پروفائلنگ ہے تو یہ معمول سے زیادہ بارشیں اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت اس بار محسوس کیا جائے گا۔ جو ایریاز زیادہ امپیکٹڈ ہیں یہ نارتھ پارٹ آف دی پنجاب ہیں، جو ندرن پنجاب، سندھ اس کی زیادہ زد میں ہے اور بلوچستان میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ خیبر پختونخوا پرٹیکولرلی نارتھ پارٹ آف کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں معمول کے مطابق اس بار بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ جبکہ ٹمپریچر کی بات کروں، درجہ حرارت، تو اس بار آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان اور نارتھ پارٹ آف کے پی، جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں، ان لکلی اس بار ٹمپریچر وہاں پہ معمول سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر لیک میں میلٹنگ زیادہ ہوگی، گلیشیئر لیک کا والیوم بڑھے گا اور پوٹینشیل جو ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ جس کو کہا جاتا ہے یا فلیش فلڈ، وہ آپ کے نارتھ پارٹ میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایسٹرن ریور کی اگر میں بات کروں، پرٹیکولرلی ریور جہلم، چناب، ستلج، راوی، چونکہ اس بار میٹرولوجیکل پروجیکشنز کے اکارڈنگلی یہاں بارشیں زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں، تو ہمارے پاس ریور آئن فلڈنگ جو کہ ریور کے کورسز کو فالو کرتی ہے، اس بار زیادہ فلڈنگ کا چانس ہے۔ پرٹیکولرلی سندھ کا ایریا، جس میں لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کا ایریا بھی اور جو کوہ سلیمان اور کوہ کرتر رینج ہے اس کی جو ہل ٹورنٹس ہیں، وہاں پہ ہل ٹورنٹس جیسا ایک فلیش فلڈ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ پرٹیکولرلی کمبر شداد کوٹ، دادو، اس کے علاوہ لسبیلا میں بھی اس بار پریڈکٹڈ ہے کہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے خدا نخواستہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ جھل مغزی، ڈیرہ مراد جمالی، استا محمد، اس کے علاوہ جو سانگڑ ہے، میرپور خاص، یہ بھی علاقے ہیں، تھٹا بدین، کشمور گھوٹکی، تو ان ایریاز میں بھی پوٹینشیل فلڈنگ کا چانس ہے۔ گلگت بلتستان میں ڈفرینٹ ویریشن آف فلڈنگ ہے جو کہ زیادہ میلٹنگ کی وجہ سے ہے۔ خیبر پختونخوا کی خیبر پختونخوا میں بھی ریور پنجگورا، اس کے علاوہ کل پانی اور سوات ریور میں، کیونکہ میلٹنگ کی وجہ سے زیادہ فلو آف ریور زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا کنفلوئنس نوشہرہ بنتا ہے، تو نوشہرہ میں بھی اور جو خیر آباد والا علاقہ ہے اس ایریا میں بھی پروجیکٹڈ فلڈنگ کا چانس اس بار زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مونسون کا جو سیزن ہے جولائی ٹو سپتمبر، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی بی میں 100% سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ ٹیمپریچر معمول سے زیادہ ہوں گے، تو درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور جی بی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں کے لیے ذرا آسان اور سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ کیا ہوگا جی بی میں۔ 2023 اور 2024 ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے گرم ترین 2023 سال قرار دیا۔ 2024 بھی ابھی تک سب سے زیادہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ہر مہینہ جو ہے ٹمپریچر پروفائل کے اکارڈنگلی زیادہ ہے۔ اب ہمارا ایک ریلیشن ہے جو ہم کلائمیٹ ماڈل کرتے ہیں کہ جب بھی نارتھ ہیمسفیئر میں جو ہمارا نارتھ والا ایریا ہے، اس میں اگر سنو کور کم ہو یا جو سنو کور ہے یہ اگر ایکیومولیٹڈ سنو کور کم ہو، اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ رائز کر جاتا ہے۔ تو ان لکیلی جنوری، فیبری، مارچ کے اندر اس بار پاکستان 2024 میں اسنو کم پڑی ہے، اور اسنو کم پڑنے کی وجہ سے جو پاؤڈر اسنو میلٹ ہوئی اور جو لینڈ سرفیس ٹمپریچر وہاں کا اس بار پروجیکٹڈ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور نارتھ پارٹ آف کے پی میں ٹمپریچر کی ویریشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار ڈیویٹ کرے گا اور زیادہ ٹمپریچر رائز ہوگا، جو ہمارے لیے خدشہ ہے کیونکہ پاکستان کے نارتھ میں پوٹینشیل گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو کیا مونسون میں یہ ہوتا ہے چانس کہ کیا مونسون کے دوران بھی کہیں پر ہیٹ ویو جو ہے اس کا اٹیک ہو سکتا ہے زیادہ ٹیمپریچرز کی وجہ سے؟ چونکہ ہیٹ ویو کے اندر ہم صرف درجہ حرارت نہیں دیکھتے، ہیٹ ویو کے اندر ہم نمی بھی دیکھتے ہیں۔ نارملی جولائی اینڈ اور اگست کے مہینے میں نمی زیادہ ہوتی ہے، پرٹیکولرلی کوسٹل ایریاز میں، تو ہیٹ لائک کنڈیشن جس کو ہم ہیٹ سٹریس یا ہیٹ ویو یا ہیٹ انڈیکس کا نام دیتے ہیں، تو بالکل پروبیبلٹی آف جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ رائز کر سکتا ہے ڈیورنگ جولائی اینڈ اگست۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی میرا آپ سے کویسچن ہے کہ وہ
ایریاز جو جہاں پر فلیش ڈراؤٹ کا بتایا گیا ہے، جس میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی کچھ ایریاز شامل ہیں، تو وہاں پر کیا مونسون کی وجہ سے یہ سچویشن تھوڑی کم ہوگی، یا پھر وہاں پر یہ صورتحال جو خشک سالی کی جو نئی قسم ہے فلیش ڈراؤٹ کی، یہ برقرار رہے گی؟ NUC ٹیکنیکل ٹیم اور نیشنل ڈراؤٹ مانیٹرنگ سینٹر آف پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ رابطے میں ہیں، اور ہم نے چونکہ مئی اور جون پاکستان کا گرم ترین اور خوش ترین مہینے ہیں، تو مئی اینڈ جون میں نارملی ڈراؤٹ لائک کنڈیشنز پرٹیکولرلی تھرپارکر میں خاران ڈسٹرکٹ ہو گیا، اور پنجاب کا بھی چولستان، یہ ایریاز ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی مائلڈ ڈراؤٹ یا جس کو آپ فلیش ڈراؤٹ کا نام دے رہی ہیں، بالکل ان میں ڈراؤٹ لائک کنڈیشنز اس وقت ہیں. لیکن لکلی 2024 کے جو مونسون پروفائل ہے انہی ایریاز میں پرٹیکولرلی جو پنجاب اور سندھ میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی، تو یہ ڈراؤٹ انشاءاللہ جیسی سچویشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب کی گفتگو آپ نے سنی. تو اس بار بھی جو ہے مونسون پوری اپنی شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، تاہم جو ہے تمام متعلقہ اداروں کو بھی یہاں پر آن بورڈ لیا گیا، اور اس وقت NDMA میں ہم جہاں پر موجود ہے، تو آج مونسون کے اوپر ایک جو نیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس میں تمام متعلقہ اداروں کو مونسون کے دوران جو ہونے والے خطرات ہیں پیشگی ان سے آگاہ بھی کیا گیا ہے، اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ پیشگی اقدامات بھی کر لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بر وقت جو ہے اس کے اوپر اگر اقدامات ہوں گے تو نقصان کم سے کم ہو.